السلام علیکم جناب، السلام علیکم السلام کیا حال علیکم چال ہے؟ ورحمۃ اللہ علیہ یاری صاحب، الحمد للہ، کیسے ہیں آپ؟ صحت اللہ طبیعت ٹھیک تعالیٰ ہے؟ کا احسان ہے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے میرے بھائی۔ جی اللہ یاری صاحب، میرا نام صدف حسین شاہ ہے اور میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں۔ جی صدف بھائی، اللہ آپ کو عزت دے۔ کافی جی، اور میں الحمد للہ اہل تشیع ہوں اور سید فیملی سے ماشاء تعلق رکھتا ہوں۔ ماشاء اللہ تو ماشاء اللہ، اللہ آپ کافی کو عرصے عزت سے دے۔ کافی عرصے سے آپ کو سن رہا ہوں، ماشاء اللہ بہت ہی نیک کام کر رہے ہیں، بہت نیک کام کر رہے ہیں۔ حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے، تا اللہ آپ کو قیامت عزت دے، آپ سلامت رہیں، آباد رہیں۔ اللہ آپ کو عزت میرا دے، اللہ تھینک یاری یو سر۔ صاحب آپ سے ایک چھوٹا سا ہی کوشچن ہے، میں نے آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا۔ ہم، ایک چھوٹا سا ہی کوشچن ہے، اور میں کوشچن کرنے سے پہلے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں ایک طالب علم ہوں۔ ہم، ایک چھوٹا سا کوشچن ہے، تو میرے ایک قریبی احباب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ سید فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ اہل تشیع ہیں، ہم۔ تو آپ کو اس کا ریزن پتہ ہے؟ آپ اہل تشیع کیوں ہیں؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ تو میرے علم میں جو تھا میں نے کہا، میرے علم میں جو تھا میں نے اسی کے اکارڈنگ جو ہے نا اسے بتا دیا۔ میں نے کہا کہ نبی پاک کے بعد مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے ہمیں جو دین ملا، اور پنج تن پاک 12 امام 14 معصومین سے جو ہمیں دین ملا، اور ہمارے والدین سے جو ہمیں سیکھنے کو ملا، جو علماء سے سیکھنے کو ملا، تو میں نے اسے اسی کے اکارڈنگ جو ہے نا آنسر کیا۔ تو اس نے کہا کہ اس کے پیچھے کوئی اتنا خاص لاجک نہیں ہے۔ تو آغا جان، میں آپ سے بس یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے تھوڑا سا اس کا لاجیکلی آنسر دے دیں، جزاک اللہ، تو نوازیں۔ آج کے میرے پروگرام کو آپ دیکھ لینا کہ آج میرے پروگرام میں ہم نے آپ کی خدمت میں بات کی ہے، اور اس کے علاوہ میرے پروگرامز میں دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار فرمایا کہ میرے بعد 12 اماموں کی اتباع کرنا۔ میں ایک منٹ میں کتاب دکھاتا ہوں۔ تو آج کے پروگرام میں نے دکھایا تھا کہ کیسے صحابہ نے اپنی حکومت بنانے کے لیے ان کے پہلا قدم جو یہ تھا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، وہاں پہ ان کو حزب اختلاف نظر آیا، اور انہوں نے ان کے گھر کو جلانے کی دھمکی دی اور بعد میں جلایا بھی۔ اچھا، اس کے علاوہ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب کفایت الاثر فی النص علی الائمۃ الاثنی عشر علیہم الصلاۃ والسلام، چھاپ کہاں کی چھپی ہے؟ قم کی چھپی ہے، اور اس کے مصنف ہیں ابو القاسم علی بن محمد خزار القمی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس میں روایات بہت زیادہ ہیں، میں مثلا یہ حدیث جو ہے سلمان فارسی نے یہ حدیث نقل کیا کہ ہم کیوں شیعہ ہیں، آپ سن لیں۔ سلمان فرماتے ہیں، قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وعنده الحسن والحسين يتغذيان، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، حسن و حسین علیہم الصلاۃ والسلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور کھانا کھا رہے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ لقمہ امام حسن علیہ السلام کے منہ میں ڈالتے تھے، اور ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام کے دہن مبارک پہ لقمہ رکھتے تھے۔ جب کھانا کھانے سے دونوں حضرت فارغ ہو گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام کو اپنے کندھے پہ، امام حسین علیہ السلام کو اپنے ران مبارک پر بٹھایا ہے۔ فقال ثم قال، پھر فرمایا، یا سلمان اتحبهم، یا سلمان ان سے محبت کرتے ہو؟ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کیف لا احبهم ومکانهم منک مکانهم، میں سلمان کہتا ہے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے میں ان سے محبت نہ کروں جب ان کی مکانت، ان کا مقام آپ کے نزدیک یہ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ قال یا سلمان من احبهم فقد احبنی، یہ سلمان جو ان سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، ومن احبنی فقد احب اللہ، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ سے محبت کرتا ہے۔ ثم وضع يده على كتف الحسین، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک امام حسین علیہ السلام کے شانے پر، کندھے پہ رکھا ہے۔ فقال انه الامام ابن الامام، یہ امام ہے اور امام کا بیٹا ہے۔ تسعۃ من صلبه ائمۃ ابرار، 9 امام اس کے نسل سے آئیں گے۔ امناء معصومون، وہ سب امین ہیں، اللہ کے امانت دار ہیں اور سب معصوم ہیں۔ والتاسع قائمهم، ان کا جو 9واں فرزند ہوگا، 12ویں امام ہوں گے، وہ امام حجت امام عصر علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ اچھا، اگلا جو حدیث ہے سلیم ابن قیس سے، اور سلیم ابن قیس سلمان سے روایت کرتے ہیں
کہ سلمان کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا وَإِذَا الْحُسَيْنُ عَلَى فَخْذِهِ وَهُوَ يُقَبِّلُ جَبِينَهُ وَيَلْثَمُ فَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے گود میں اپنے ران پہ بٹھایا اور ان کے پیشانی پہ بوسہ دے رہے ہیں اور اس کے منہ دہن مبارک پہ بوسہ دے رہے ہیں، پیغمبر بار بار چوم رہے ہیں اپنے نواسے کو، اور فرمایا انت سید ابن سید، آپ سید ہیں، سید کے فرزند ہیں۔ سید کا مطلب کیا؟ سردار، سالار، پیشوا، آقا، آپ آقا ہیں۔ انت امام ابن امام، آپ امام ہیں اور امام کے بیٹے ہیں۔ ابو الائمہ، آپ ائمہ اطہار علیہ السلام کے والد ہیں۔ انت حجت ابن حجہ، آپ خود بھی حجت ہیں، آپ کے والد صاحب بھی حجت ہیں، اللہ کے حجت ہیں۔ ابو حجج، آپ ابو حجج تسعۃ من سلبک، آپ حجج کے والد ہیں، ائمہ کے والد ہیں، 9 امام آپ کے نسل سے آئیں گے۔ تاسعہم قائمہم، ان کا نواں جو ہے، ان کا نواں جو امام ہوگا وہ امام حجت امام عصر علیہ السلام ہوگا۔ اچھا، میں آپ کو ایک اور حدیث بھی دکھاؤں کہ ہم کیوں شیعہ ہیں، ہم 12 اماموں کو کیوں مانتے ہیں۔ یہ حدیث لمبے ہیں، میں شورٹ حدیث آپ کے لیے ڈھونڈنا چاہتا ہوں تاکہ جی بالکل تاکہ چھوٹی وقت میں یہ سب کور ہو جائیں۔ یہ حدیث جو ہے جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، صفحہ نمبر ہے 129، صفحہ نمبر 129، ٹھیک ہے، حدیث نمبر 38۔ یہاں پہ روایت کرتے ہیں جابر بن عبداللہ انصاری سے کہ جابر نے عرض کیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھا۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن، امام حسین اور حضرت فاطمہ علیہم الصلاۃ والسلام کو بلایا ہے اور ان کو اپنے سامنے بٹھایا ہے۔ ودعا علیا فاجلسہ خلف ظہرہ، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کو بلایا، ان کو پیچھے بٹھایا، اپنے پشت کے پیچھے بٹھایا۔ تو اس طرح ایک حلقہ بن گیا ہے معصومین علیہم السلام کا، اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یا اللہ ان سے ہر ناپاکی کو دور فرما اور ان کو پاک و پاکیزہ بنا۔ ام سلمہ نے عرض کیا کہ وانا معہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی ان کے ساتھ ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا انت علی خیر، فقلت یا رسول اللہ، پیغمبر نے فرمایا کہ آپ اچھی عورت ہیں، نہیں فرمایا کہ آپ ان میں سے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ لقد اکرم اللہ هذه العطرة الطاہرة والذریة المبارکة بإذهاب الرجس عنہم، میں نے عرض کیا، جابر کہتا ہے یا رسول اللہ اس پاک خاندان کو اللہ نے بہت عزت دیا، بہت کرامت دی ہے، اللہ نے وعدہ کیا کہ اللہ نے ہر طرح کی ناپاکی ان سے دور فرمایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا جابر، جابر اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے، یہ میرے خاندان ہے، یہ میرے خون ہے، یہ میرے گوشت ہے، یہ میرے گوشت ہیں، یہ میرے خون ہے۔ فأخی سید الاوصیاء، میرا جو بھائی ہے امیر المؤمنین علیہ السلام، یہ سب اوصیاء کا سردار ہے۔ وابنائی خیر الاسباط، اور میرے جو 2 فرزند ہیں وہ سب اوصیاء میں سے بہترین وصی ہیں۔ اچھا، وابنتی سیدۃ النسوان، اور سیدۃ النسوان، اور میری جو بیٹی ہے وہ تمام نساء جنت کی سردار ہیں۔ والممن المہدی، اور امام مہدی علیہ السلام بھی ہم میں سے، ہم اہل بیت میں سے، ہم پنجتن پاک میں سے۔ قلت یا رسول اللہ ومن المہدی، میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہدی کون ہے؟ فرمایا 9 من صلب الحسین ائمۃ ابرار، 9 امام آئیں گے امام حسین علیہ السلام کے نسل سے، وہ سب ائمہ ابرار ہیں۔ بر بولتے ہیں، ابرار بر کی جمع، بار کی جمع، اور بار ہیں نیک، نہایتی خوب، نہایتی بہترین۔ والتاسع قائمہم، ان کا جو 9واں ہے وہ قائم بالحق ہے، حق کا اقامہ، حق کا بول بالا کرنا، حق کو اسٹیبلش کرنے والا۔ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت جورا، اور وہ زمین کو عدل سے اور انصاف سے بھر دیں گے جیسے کہ زمین بھر چکا ہے ظلم سے اور بے انصافی سے۔ یقاتل علی التعویل کما قاتلت علی التنزیل، وہ مسلمانوں کو قرآن مسلمان ہوں گے ان کے زمانے میں، قرآن کو مانیں گے، قرآن اللہ کا کتاب ہے، لیکن قرآن کے مطالب کو، قرآن کے امر و نہی کو، قرآن کے فرمودات کو نہیں مانیں گے۔ تو جیسے میں نے کفار کے ساتھ لڑائی کی ہے کہ قرآن کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ بھئی قرآن کہتے ہیں یہ شعر ہے، اس نے خود بنایا، اسی طرح وہ مسلمانوں کے ساتھ جو میرے کلمہ کو ان کے ساتھ لڑیں گے تاکہ وہ قرآن کے فرامین کو مان لیں۔
اچھا اگلا حدیث یہ سن لیں. جابر ابن یزید جعفی کہتے ہیں جابر ابن عبداللہ انصاری نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المہدی من ولدی، 12ویں امام، امام ثانی عشر علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام میرے اولاد میں سے ہے. اسمہ اسمی، ان کا اسم مبارک بالکل میرا نام ہے، ان کا نام میرا نام ہے. وکنیتہ کنیتی، اور ان کا کنیہ بھی میرا کنیہ ہے. اچھا اشبہ الناس بی خلقا و خلقا، وہ سب لوگوں سے زیادہ مجھ سے شباہت رکھتا ہے اپنی خلقت میں، شکل و شمائل اگر ان کو دیکھ لیں امام عصر علیہ السلام کے، وہ آپ نے پیغمبر کو دیکھا. وہی حسن، وہی آنکھیں، وہی ابرو، وہی ناک مبارک، دہن مبارک، داڑھی مبارک، قد مبارک، جو چہرے کے رنگ ہے، گیسو ہیں، سب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ان کی آواز مبارک بالکل ہو بہو اپنے جد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح. وہ خلقن، اور ان کا اخلاق بھی اسی طرح. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرم دل، مہربان، عطوف. امام مہدی علیہ السلام نہایت مہربان. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت اللہ کے خوف سے خائف، متقی. امام مہدی علیہ السلام ہو بہو رسول، اللہ کے خوف سے خائف. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ دلیر، زیادہ مرد، زیادہ جوان مرد. امام مہدی علیہ السلام دلیر ترین، شجاع ترین، جوان مرد ترین، اچھا با وفا ترین. وَتَكُونُ لَهُ غَيْبَةٌ وَحَيْرَةٌ، اور ایک زمانہ آئے گا کہ میرے یہ فرزند غائب ہو جائیں گے اور لوگ ان کی غیبت کی وجہ سے حیران ہوں گے. اچھا تَذِلُّ فِيهَا الْأُمَمْ، ان کے غیبت میں لوگ جو ہے گمراہ ہو جائیں گے. ثُمَّ يَقْبَلُ كَالشِّهَابِ الثَّاقِبِ، اور وہ اس وقت پھر تشریف لائیں گے کس کی طرح؟ ایک چمکدار، ایک روشن ستارے کی طرح، روشن ستارے کی طرح ایک اچانک آئیں گے. يَمْلَأُهَا عَدْلًا وَقِسْطًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا، زمین کو وہ جس طرح زمین میں ظلم زیادہ ہے، کفر زیادہ ہے اور بے انصافی زیادہ ہے، وہ اسی طرح زمین میں سے کفر کا خاتمہ کریں گے، بے انصافی کا خاتمہ کریں گے. سب لوگ صالح متقی بن جائیں گے ان کی تربیت کی وجہ سے. بھلے اچھا، تو یہ ہے، یہ کچھ احادیث ہیں. میں نے آپ کے ہم کیوں شیعہ ہیں اس کے بے شمار دلائل ہیں، ہم اس لیے شیعہ ہیں، 12 اماموں کو مانتے ہیں. اوکے میرے بھائی، تھینک یو سر. اوکے سر، ہم مل کے اللہ آپ کو یہ ہمارے پاس آ گئے، پھر واپس آ گئے بھائی. ہاں کیا کہہ رہے تھے؟ جی سر کیا فرما رہے ہیں؟ جی میں کہہ رہا تھا کہ مجھے جو ہے نا اپنے جوابات جو ہیں مل گئے ہیں، اب میں ایزیلی جو ہے بتا سکتا ہوں. ایٹ دا اینڈ آپ کو چھوٹی سی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کی ویڈیو سے دیکھا کہ شاید جو ہے نا آپ کو پنجابی زبان جو ہے اچھی لگتی ہے. جی جی، تو ایٹ دا اینڈ پنجابی میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ پاک تانوں سلامت رکھے، آباد رہو، آباد و شاد رہو. ایਦਾਂ Thank you, sir. ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਹਲੇ ਤਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਕਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਮੌਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ. ਸਾਡੀ ਦੁਆਵਾਂ Thank you, ਤੁਹਾਡੇ sir. ਨਾਲ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ. جزاک اللہ نوازش. اللہ تعالیٰ آپ تو عزت دے شاہ جی، بہت مہربانی آپ. آمین. تھینک یو سر، تھینک یو. اوکے